ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تیز برس قبل کنن پوشپورہ کپواڑہ میں بڑے پیمانے پر بھارتی سفاکوں کے ہاتھوں اجتماعی آبروریزی کی متاثرہ خواتین ابھی تک انصاف کی منتظر ہیں۔ 23 اور 24 فروری 1991 کی درمیانی رات ضلع کپواڑہ کے کنن پوشپورہ دیہات میں بھارتی سفاکوں نے 100 کشمیری خواتین کی اجتماعی آبروریزی کر کے بھارت کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے داغدار بنا دیا۔ کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی انسانی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے۔ کنن پوشپورہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں منظم اور ادارہ جاتی تشدد کا استعمال اس بات کی گواہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گھروں پر چھاپوں کے دوران کشمیری خواتین کو بھارتی فوجوں نے بڑے پیمانے پر جنسی طور پر ہراساں کیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 1990 سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں اجتماعی آبروریزی اور چھیڑ چھاڑ کے 11,234 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی فوجی کشمیری خواتین کو تحریک آزادی میں ان کے کردار کی وجہ سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی آبروریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ سری نگر گزشتہ روز اس وقت 1990 کا منظر پیش کر رہا تھا جب بھارتی فوجوں نے ناکہ بندی کر کے لوگوں کی جامع تلاشی شروع کی۔ بھارتی سفاکوں نے مہاراجہ بازار، گونی کھن، ہنومان مندر سڑک، سرائی بل، امرا قدل اور جہانگیر چوک کو بند، نیز دیگر گلی کوچے بھی مکمل طور پر سیل کر دیے تھے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھارت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ شنگر پورہ پلوامہ کا محاصرہ کر کے بھارتی فوجوں نے خانہ تلاشیاں لی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک اور عسکری تحریک ختم ہو گئی ہے، وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ عسکری تحریک اس وقت بھی موجود اور یہی سچ ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے جابرانہ تسلط کی پوری تاریخ درد و کرب سے عبارت ہے، تاہم کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی کا المناک سانحہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی منمل نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے میں بھارتی زندہ صفت فورسز نے ضلع کپواڑہ کے دور افتادہ گاؤں کنن پوشپورہ میں قیامت ڈھاتے ہوئے 100 سے زائد ہوا کی بیٹیوں کو بے آبرو کیا، جن میں کم سن بچیاں اور معمر خواتین شامل ہیں۔ اس باہمانہ واقعے کے 30 برس بیت گئے۔ اگرچہ بھارتی قابض فوجیوں کی شیطانی ہوس کا نشانہ بننے والی بیشتر خواتین صدمے سے وفات پا چکی، تاہم کچھ ابھی تک انصاف کی حسرت دل میں لیے غم و الم کی تصویر بنی ہوئی ہیں اور حقوق نسواں کے علمبرداروں سے سوال کر رہی ہیں کہ مجرم اہلکاروں کو کب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ کنن پوشپورہ کا دلدوز سانحہ اپنی نوعیت کا منفرد اور انوکھا واقعہ نہیں، بلکہ بھارتی سامراج کشمیری عوام کو حق خود ارادت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے خواتین کی آبروریزی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ قابض بھارتی فوجوں کے ہاتھوں خواتین کی آبروریزی کے بڑھتے ہوئے شرمناک واقعات نہ صرف بھارتی فوج کے سفلی پن اور اخلاق باختگی کی عکاس ہے، بلکہ شفاق اور جارح بھارت کے منہ پر ایک بدنما داغ ہے۔ سانحہ کنن پوشپورہ کی برسی کے موقع پر آج کشمیری مظلوم عوام اقوام عالم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھارتی جرائم کی تحقیقات اور ان میں ملوث لوگوں کو جواب دہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔